اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ الحمدللہ QC1 آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اپنا اگلا قدم QC2 قرآن کورس 2 میں انشاءاللہ ہم نے رکھ لیا آج سے، اور انشاءاللہ آج سے تقریباً 10-12 ہفتے بعد ہم انشاءاللہ QC2 بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کا آج ہم تعارف کرائیں گے، اور اس کا پہلا جو لیسن ہے تعوذ، اس کا ترجمہ کریں گے۔ انٹروڈکشن آپ کو کمپلیٹ کروائیں گے QC2 کا، کہ اس میں ہوگا کیا، کس طریقے سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی بہت آسان ہے، جس طریقے سے آپ نے QC1 کیا ویسے انشاءاللہ یہ بھی بہت ہی آسان ہوگا۔ آپ سب کو ماشاءاللہ جی مبارک، اہلاً و سہلاً و مرحبا، الف مبارک جی، سب کو مبارکباد جی۔ ٹھیک ہے جی، پھول آپ کے لیے کہ آپ QC1 کمپلیٹ کر کے نیکسٹ لیول پر الحمدللہ آ گئی جی۔ انٹروڈکشن کرواتے ہیں جی، تعارف کروائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم کروائیں گے جی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم۔ آپ نے PhD ہیں جی، الحمدللہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں دمام سعودی عربیہ کے اندر، فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے۔ انہوں نے ایک کورس ڈیزائن کیا، ٹیس ٹی وی پہ بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی یہ لیولز ہیں سارے الحمدللہ انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، اور یہ اتنے آسان انہوں نے کر دیے، اتنی انہوں نے اسٹرگل کی، اتنی ریسرچ کی۔ ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے۔ اور پاکستان کے اندر جناب ارشد اقبال ملک صاحب ماشاءاللہ کیمیکل انجینئر ہیں، تو یہ پاکستان کے اندر الفلاح منظر ٹرسٹ کے بانی ہیں، سارا انہی کی کسٹڈی کے CEO اقبال اینڈ کمپنی ہے ان کی کیمیکل کی، یہ اس کے CEO بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے۔ انہی ہی کی بدولت، ارشد اقبال ملک صاحب کی بدولت، یہ اسلام مطلب کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں انہوں نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ دن رات 24 گھنٹے الحمدللہ قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں ہم بھی وہاں انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہی کے اس سے الحمدللہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اب QC2 میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے QC1 میں آپ نے کیا تھا، ہوم ورک ہفتہ وار، جو گوگل ہوم ورک ہوتے ہیں اس کو ہم ہوم ورک کہتے ہیں، وہ کرنے ورک بک کو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جس طرح پہلے QC1 میں کی، یہ 15 نمبر آپ کے بونس ہوں گے، 15 نمبر بونس کے ہوں گے۔ اور تیسرا اس میں تلاوت قرآن پاک 5 منٹ سے کیجئے۔ جو کچھ آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے QC1 کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، وہ آپ کی کیا ہے، بیس ہے، بیسیکلی کیا ہے، وہ ساری بیس ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، تو آگے مشکل ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ ہم QC1 کے ساتھ اس کو لیٹ کریں گے، دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ جی۔ تو یہ 3 کام آپ نے ہمیشہ کرنے ہیں جی۔ اب آپ کو پتا ہے جی، آپ کے مارکس کی آئیڈینٹیفیکیشن QC1 آپ کر چکے ہیں، آپ کو پتا ہے ہوم ورک کے نمبر ہوں گے 15، ورک بک کے بھی، اور اسی طرح مڈ کوئز اور فائنل کوئز کے جی۔ اگر آپ 90% سے ابو لیں گے تو آپ کیا کریں گے جی، سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لیں۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا ایڈ آن کرتا چلوں، لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جتنے بھی ہوم ورک آپ کو آئیں گے، فرض کریں کوئی 60 نمبر کا ہوگا، کوئی 65 کا ہے، اسی طرح موسٹ آف 70 کا، ان ساروں کو ہم ٹوٹل کریں گے اور اس کی 15% کی ویٹیج نکالیں گے۔ اس طرح ورک بک کے آپ کے 20 لیسن ہوں گے، ٹھیک ہے جی، 20A اور 20B، یہ 40 بن جائیں گے۔ اگر آپ 40 کے 40 کمپلیٹ کرتے تو آپ کو 15 نمبر میں اس کے نکالیں گے۔ اگر آپ کم کریں تو اس حساب سے اس کی ویٹیج کم ہو جائے گی۔ 30% اس کی ہے، اگر فرض کریں یہ 80 مارکس کا ہوگا آپ کے، اگر اس میں سے فرض کریں 70 آتے تو ہم اس کو 30% اس کا نکالتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بھی ہم 40% اس کو کرتے ہیں، پھر اس طریقے سے یہ ساروں کو کمپائل کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے آپ کے نمبر ہوتے ہیں، یہاں جتنے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ کیا تصور کر رہے ہوتے ہیں جی، اچھا جی یہاں پہ میرے 400 نمبر آ گئے ہیں،
چلو 400 فرض کریں، 380 آ گئے ہیں جی یہاں سے، ٹوٹل 400 تھے. یہاں پہ میرے آ گئے ہیں جی 400 کے 400 آ گئے ہیں، 400 تھے. یہاں پہ میرے آ گئے ہیں جی 86. ٹوٹل کتنے تھے یہ جی 90 تھے. یہاں پہ میرے کتنے آ گئے جی 90. چلیں یہاں پہ بھی 89 آئے گئے، یہ بھی 90 تھے. اب وہ اس کو الگ ٹوٹل کرتے ہیں، اس کو الگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ویٹیج الگ الگ ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنٹیج نکلتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں آپ نے اس کو رکھنی ہے، کیونکہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے QC1 میں، ہمیں ساروں کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اب آپ کو اس کو سمجھ آنا چاہیے. جی سرٹیفکیٹ آپ میرٹ کیسے ملتا ہے اس کے، اگر آپ 90% سے ابو جاتے ہیں تو ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ ہے، اگر تھوڑا آپ ڈاؤن آتے ہیں 70 تک تو میرٹ کا سرٹیفکیٹ ہے. ہسٹری کمپلیشن کا بھی ہے، اور آپ کی اگر آپ خالی اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہوم ورک بھی نہیں کرتے ہو، تب بھی آپ کو اٹینڈنس کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے. جو لوگ اپنا سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتے، وہ سرٹیفکیٹ ویسے ہی کرنا چاہ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک آپ کریں. بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے سرٹیفکیٹ لیں. باقی آپ سیکھنا چاہ رہے تو سیکھیں. جی اب میں اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہ رہا ہوں کہ بعض یہاں پہ نئے اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، نئے اسٹوڈنٹ آئے، ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا کہ QC1 جنہوں نے میرے ساتھ کیا ان کو تو میرا پتہ ہی ہے. نام ہے میرا میاں جاز احمد، قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں. پنڈی اسلام آباد سے میں کورس لانچ کر رہا ہوتا ہوں. الحمدللہ میں نے QC1 2 3 4 5 6 سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کے ساتھ کی، بلکہ الحمدللہ میری پوزیشن رہی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا. آپ بھی کوشش کیجئے اپنا سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کیس کیجئے. اسٹوڈنٹ QC7 کا بیسک تجوید کی انڈرسٹینڈ ہے. کوئی اتنا میں ماہر نہیں ہوں تجوید میں، کوئی اتنا وہ نہیں، اگر کوئی کبھی غلطی ہو جائے تو میں اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لانچ کیا ہوئے ہم نے تصدق چیریٹی آف دی سسٹینر، جو بالکل انتہائی غربت کی لائن پر ہیں، ان کو الحمدللہ ہم اپنے کیا جی روزگار مہیا کر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگوں کو اب تک ان کے بارے میں انفارمیشن بھی ہے، اور کافی لوگ اس کا ممبر بھی ہیں، اور اس کو ہم واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پہ پھر اس کو ساری ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب میں اکنالجمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں جناب ارشد اقبال ملک صاحب، جو میرے ٹیچر ہیں، فلاح منزل ٹرسٹ کا سٹاف، اس طرح سر کاشف صاحب، سر شہزاد اسلام صاحب، سب یہ میرے ٹیچرز، میں نے ڈفرینٹ کورسز ان سے کیے. اب الفلاح منزل سٹاف جو آپ کو ورک بکس وغیرہ ساری پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جتنی ہوم ورکس وغیرہ وہاں سے وہ آ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی بیچارے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. آل سیکیورٹیز سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. بہرحال آج ابھی کوئی نہیں. اسی طرح AQTs اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، ان کو آپ کو انٹروڈکشن، کچھ بردرز سسٹرز بھی ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں جو QC1 کمپلیٹ کر چکے ہیں. QC1 میں نے کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کی ورک بک یا ریویژن وغیرہ کروانا چاہیں تو ورک بک تو ایٹ لیسٹ آپ گھر میں بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کیجیے. سسٹر عظمی شاہد اور سسٹر امبرین طاہرہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بڑی محنت کر رہی ہوتی ہیں، یا آپ لوگوں کی ورک بک بھی چیک کرتی ہیں QC1 میں، یہ ریویژن بھی کروا رہی ہوتی ہیں. جس لوگوں کو آپ نے QC1 میں اپنی ورک بک چیک کروائی تھی، تو آپ انہی سسٹر یا بردرز کو دوبارہ اپنی QC2 کی بھی چیک کروا لیجیے گا. لیکن جو لوگ اباؤٹ باہر سے ہیں وہ اس کی شارٹ فارم کاپی لے لیں، جو پاکستان کے اندر سے ہیں وہ اس کی ہارڈ کاپی سیم اسی وے سے آپ منگوا لیں الفلاح منزل ٹرسٹ سے. وہ کوریئر کے ذریعے آپ کو پتا آپ کے گھر پہنچا دیتے. مائی وائف اور میرے بچے سنس آل ہو ہیو، جنہوں نے اس کو اسپیشلی آپ لوگوں کو بتایا، جنہوں نے ان کو آپ کو انفارمیشن دی تھی، پھر آپ نے QC1 کیا، آج الحمدللہ QC2 کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ کورس صرف وہ لوگ کریں جنہوں نے QC1 کمپلیٹ کیا ہوا ہے. جنہوں نے QC1 نہیں کیا تو میرا QC1 سٹارٹ ہے منڈے ٹیوزڈے کو، سیم کیا کہتے ہیں اسی اس کے اوپر زوم کے اوپر منڈے ٹیوزڈے کو 8 سے لے کے رات 9 بجے تک کلاس ہوتی ہے. وینسڈے تھرسڈے کو ہماری QC2 کی کلاس ہوتی ہے. جو لوگ QC1 2 کر رہے ہیں، 1 بھی اگر ساتھ سننا چاہتے ہیں، ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں کلاس میں، کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں. جنہوں نے QC1 کمپلیٹ کیا وہ ذرا کائنڈلی QC2 کیجیے گا. اگر نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ وہ نہ بیٹھیں، لیو کر جائے، نیکسٹ منڈے سے وہ کلاس کو اٹینڈ کر لیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر وہ کہیں گے تو بڑا مشکل ہے جی، پتہ نہیں کیا ہے. جی الحمدللہ آج وینسڈے اور 1 اکتوبر کو ہم نے کورس سٹارٹ کر دیا. ہمارے یہ پورا اسکیجول اس لیے بتا رہے کہ آپ کو پتا ہو، وینسڈے تھرسڈے کو رات 8 بجے سے لے کے تقریباً 9:15 بھی ہو سکتے ہیں، 9:10 بھی ہو سکتے ہیں.
کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے آپ کو ایکسٹرا بتانا ہوتا ہے، بعض دفعہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے، تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر 9:15 تک رکھنا. انشاءاللہ کوشش کریں ہم 9 بجے تک ہو جائے، نہ ہوئے تو 10 سے 15 منٹ اوپر جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بالکل سلو اس سے اس کو لے کے چلنا. اینڈ ہمارا انشاءاللہ 20 دسمبر تک ہو جائے گا. وہی دو ہمارے کوئزز ہوں گے، مڈ کوئز اور فائنل کوئز نومبر 11 اور دسمبر 20 کو ہمارا ویسے ہی فائنل ہو جائے گا. جی تو ہمارا انشاءاللہ ریگولرلی کوشش کیجئے کہ ریگولر آپ کلاس لیجئے گا. ڈیوریشن تقریباً 12 to 13 ویکس اس کے ہوتے ہیں. یہ پورا اسکیجول ہے جی، ٹھیک ہے جی. یہ 13 اس کو فائنل والا نظر آ رہا ہے جس دن ہمارا کوئز ہوگا. ٹھیک ہے جی. آج 1 اکتوبر 2 کا ہم انشاءاللہ اس کو انٹرو بھی لیں گے، کلاس 1 بھی لیں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ 1A بھی کر لیں گے. وہ آگے جا کے کو بتا دیتے ہیں. جی اب آپ کو رجسٹریشن کروانا مسٹ. آپ کو رجسٹریشن لنک بھجوایا جائے گا. اس میں آپ نے جو نام کے سپیل ہیں جو یہاں پہ وہی لکھیے گا جو آپ سرٹیفکیٹ پہ لکھوانا چاہیں. واٹس ایپ نمبر ہے، ای میل ہے، اور بس یہ تھوڑی سی پروفیشنل اور ہوم ہے. اس کو آپ کو پتا ہے آپ نے QC1 میں بھی کیا تھا، تو اس کو آپ سبمٹ کر دیں گے، ہمارے پاس آ جائے. QC1 ہم نے کمپلیٹ کیا، اس کے اندر یہ پوری نماز وغیرہ کا الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھا تھا. اینڈ کے اندر سورہ بقرہ بھی دیکھی تھی، اور اسی طرح ہی آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ اسر، سورہ فلق، ناس، یہ سارا ہم نے کورس الحمدللہ کیا ہے. گرامر کا پورشن ہے، یہ بھی الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے. یہ چیزیں آپ نے ریپیٹ کرتے رہنا، اسپیشلی جو کارڈ آپ کے پاس ہے اس کو ضرور ریپیٹ کرتے رہیں. جی QC1 کے مقاصد بھی آپ کو ایک دفعہ ریوائز کروا دیتے ہیں. قرآن کو سمجھنا آسان ہے جی الحمدللہ. ہم نے صرف نماز کا ترجمہ سیکھا تھا، اور اس کے اندر 50% سے زیادہ الفاظ کو سیکھا تھا. نماز ہم نے کہا تھا سمجھ آ جائے گا، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا. ظاہر ہے جب نماز کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہو جائے گا، نماز مؤثر ہو جائے گی. ظاہر ہے جب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، تو پھر اس سے تو بہترین سے بہترین ہو جائے گی. قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن جائے گا، زندگی میں لانے کا طریقہ، نیک امال ہوں گے. ظاہر ہے جب آپ قرآن کو سمجھ رہے ہوں گے تو آپ کے ڈیفینیٹلی پھر آپ نیک امال بھی کریں گے. اور اس طرح ہم نے کہا تھا بونس کے اندر 100 جملے. QC1 کا سلیبس بھی آپ کو پتا ہے جو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. اس کے اندر یہ دیکھیں نماز تھی، اس طرح 6 صورتیں تھی، پھر ہم نے 4 دعائیں بھی کی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. جی یہ بھی ہم نے کہا تھا جی آپ نے اسٹوڈنٹ موڈ میں ہمیشہ بیٹھنا ہے. آپ کے سوالات کا جواب آپ کو بتایا تھا کہ جو انشاءاللہ میں اینڈ میں رکھیں گے. جب اینڈ کلاس ہو جائے گی پھر آپ کے سوالات جتنے ہوں گے. یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، تجوید کا کورس نہیں ہے، ناظرہ کا کورس نہیں ہے، کسی بھی فقہ کا کورس نہیں ہے. ایوری فقہ کے لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ سمجھتے ہیں، اور اب بھی آگے بھی ایسا ہی ہوگا. جی یہاں تک تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن ہے کہ ہم QC2 کو آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. جی QC2 کے اندر اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا میں آپ کو انٹرو دیتا ہوں. جی بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے کورس کیا، آئیے قرآن اور نماز سمجھیں. 50% سے زائد آپ کو یاد ہوگا 41,111 کے فگر 232 الفاظ ہم نے سیکھے تھے جو قرآن پاک کے اندر 41,111 بار آئے ہوئے. الحمدللہ QC1 کے بعد یہ کورس یعنی QC2 سٹارٹ ہوگا. QC2 شروع ہوتا ہے. میں پھر ونس اگین جنہوں نے QC1 نہیں کیا تو وہ QC2 کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کریں، ان کو نہیں سمجھ آئے گی. اب QC2 کے پہلے ہم مقاصد دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے اندر بھی سیم وہی ہے جو اس کے اندر ورک بک تھی اور ٹیکسٹ بک تھی. ہے تھوڑی کوئی کیمرہ کدھر گیا، یہ جی تھوڑی یہ گرین کلر کی ہے، یہ ورک بک ہے اور یہ ٹیکسٹ بک ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ والی ٹھیک ہو گیا. یہ تھوڑی سی گرین ہے. بہرحال جو اس کو اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکلوانا چاہ رہے ہیں تو پرنٹ آؤٹ نکلوا کر اس پہ ورک بک کو ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دیں، اور اپنی جو ٹیچر ہوگا اس کو بھجوانا شروع کر دیں. اب QC2 کے مقاصد، QC2 کے مقاصد بھی 6 ہی ہیں، جس طرح اس میں تھے 6 اس کے اندر بھی. سب سے پہلے کیا جی قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو دیکھنے ہیں ہم. جی یہ میرے پاس مصحف ہے جی، قرآن پاک ہے، اس کو ہم دیں گے. یہ کون سا ہے؟ حافظی مدنی مصحف. اس کو جو حافظ لوگ ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں جی، اس سے حفظ کرتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس سے حفظ کرتے ہیں. اس کے اینڈ میں کیا جی آیت مبارکہ ختم ہو جاتی ہے، بات کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے ان کو بیچاروں کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پہلے جو 5 صفحات ہے نا،
پہلے اب ہم باقاعدہ قرآن پاک کو لے کر آ رہے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنا سٹارٹ کر رہے ہیں. پہلے ہم نے نماز کو سیکھا تھا، پہلے 5 صفحات جو ہے نا، پہلے 5 صفحات اس کو ہم دیکھیں گے اس کورس کے اندر. کسی ون کی طرح اس کے بھی 20 اسباق ہوں گے. ہر صفحہ جو ایک صفحہ ہے اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، ایک پیج کو 4 اس کے اندر ڈیوائڈ کریں گے. اس کو ہم کہیں گے قرآن پارٹ. ٹھیک ہے، جس طرح وہاں پہ ہم پہلے اس کو نماز کو دیکھتے تھے، سیکنڈ پارٹ کے اندر گرامر کرتے تھے، یہاں پہ بھی ایسے گے. قرآن مجید کے پہلے 5 صفحات کا عربی متن کو دیکھیں گے. بی پارٹ جو کہ گرامر پارٹ، اس کو ہم جی، اور قرآن پارٹ کو ہم کیوں کہیں گے. گرامر میں ہم انشاءاللہ کمزور افعال دیکھیں گے، کمزور افعال جو قرآن مجید کی ہر لائن کے اندر آپ کو ایک نظر آئے گا. اب QC2 کے مقاصد پھر قرآن پہلے 5 صفحات کو دیکھنا ہے، پھر قرآن مجید کے ہر سطر میں آنے والے 7 الفاظ کو جانیں گے. پہلے ہم نے کیا بات کی تھی؟ قرآن کا موضوع، قرآن بہت آسان بھی ہے اور اس میں انسان میں تبدیلی، اب ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے. نماز سے متعلق پہلے کورس میں ہم نے کہا تھا کہ 50% الفاظ سیکھنے، یعنی یہاں ایک اور موضوع سورہ بقرہ میں نئے الفاظ بہت ہی زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، نئے الفاظ آپ کو کم سے کم ملیں گے. اس لیے صورت میں ہر سطر میں موجود 9 میں سے 6 الفاظ جنہیں آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، پہلے ہی جانتے، 5 یا 6 آپ کو الفاظ 50% انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، اوسطاً ہر سطر میں 3 نئے الفاظ ہوں گے جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 3 آپ کو ہوں. یہ ٹوٹل جو 5 ہم صفحات کر رہے ہیں اس میں آپ کو دیکھیں اوسطاً جو پہلا پیج ہے اس پہ آپ کو 10 الفاظ ایسے ملیں گے جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے. یہاں پہ 35 لائنیں کتنی ہیں؟ 15 کو 3 سے یہ تقریباً 45 الفاظ بنتے ہیں، لیکن یہ کم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑے سے زیادہ ہیں جو ہمیں نہیں آ رہے ہوں گے. یہاں پہ 43 ہیں اور یہاں پہ 37. ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلا ہم نے کورس کیا تو یہ اتنے الفاظ ہمیں نہیں آ رہے ہوں. 5 صفحات اور مجھے کورس کو پڑھ لینے کے بعد جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے، 5 صفحات کو پڑھ جائیں گے، تو ہر لائن میں اوسطاً 2 نئے الفاظ باقی، یعنی کہ 80% آپ کو معلوم ہوگا. 1 اور 2، 3 اگر کہیں پہ آئیں گے تو ایوریج کریں گے تو 2 الفاظ ہی رہ جائیں گے، تقریباً 2 یا 3 الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو آپ کو نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے وہاں پہ اینڈ میں کہا تھا. تو انشاءاللہ جب آپ 5 صفحات پڑھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جی، اب تیسرا کیا ہے جی اس کے اندر؟ اشاروں اور فکروں کے ذریعے الفاظ، جو ہم الفاظ کو سیکھیں گے، جو معنی کو دیکھیں گے، ان کو اشارات اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی کو سیکھیں گے. وہ کیسے؟ قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے 2 چیلنجز ہیں. کتنے ہیں؟ 2 چیلنجز ہیں. ایک ہے الفاظ کے معنی اور دوسرے کیا جی؟ گرامر. الفاظ کے معنی کو ہم کیا کریں گے؟ اشارات اور فکروں سے، اور گرامر ہم کریں گے اسی طرح TPI سے اور عربی بول چال سے انشاءاللہ. اب ہم اشارات کے متعلق بات کرتے ہیں. جو اوپر یہ ہے نا اشارات، یہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الفاظ کے معنی کو آپ کیسے یاد رکھیں گے، اس کی اگزامپل ہم اکثر پہلے بھی دیتے رہے ہیں، پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا جی؟ قرآن مجید میں کتنے 30 جز ہیں؟ 30. ہم پاکستان یا اسے تو کہتے ہیں پارا، کچھ کہتے ہیں سپارہ، عربی میں کہتے ہیں جز. کیا کہتے ہیں؟ جز. کتنے جز ہیں؟ 30 جز ہیں. ایسے ہی ہے، تو میں غلط تو نہیں کہہ گیا؟ ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کی توجہ ساتھ ساتھ رہے. 30 ہیں جی. صحیح ہے. کتنے ہیں؟ 30 ہے. 30 ہی ہیں. جی سر. چلیں ٹھیک ہو گئی. اچھا، اس کو میں مٹا دیتا ہوں. عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر جز میں 20 صفحات ہوتے ہیں. جز یعنی کہ پارے کو آپ کو کیا ملیں گے؟ 20 صفحات ملیں گے. تبھی ہم نے کہا تھا نا 600 صفحات ہے. وہ اینڈ والے میں تھوڑے سے زیادہ ہیں، ویسے 20 اور 30. کیا جی؟ 30 جز ہیں، 20 تقریباً پیجز ہیں، تو 600 تقریباً پیجز صفحات بنتے ہیں. ٹھیک ہے، 20 صفحات ایک جز. اس کو ہم پہلا یہاں تک کہتے ہیں جی پاؤ، پھر یہ دوسرا پاؤ، پھر تیسرا چوتھا، اس طریقے سے 20 پیجز ہوں گے سپارے کے. یا ہم یہاں پہ پارا بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں،
بیسیکلی ہم جز، ٹھیک ہے، عربی میں کیا کرتے ہیں ہم جز. ہر جز کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک پارے کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہر پاؤ جز میں 5 صفحات ہوں گے. پاؤ میں کتنے صفحات ہوں گے؟ 5. ٹھیک ہے، 5. یہ یہاں پہ ہم کریں گے QC2 پہلے 5، یہاں پہ ہم کریں گے QC3، اور یہاں پہ ہم کریں گے QC4، اور پھر یہاں پہ کریں گے ہم QC5. ٹھیک ہو گیا؟ آگے بھی بتا دوں، چلیں آپ کو وہ نہ رہے. QC6 جو ہے نا، QC6 اس کے اندر ہم پورے سورہ بقرہ کو کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر تقریباً 1.5 جز آ جاتا ہے. دوسرا جز اور آگے جو تیسرا جز ہے اس کا ہاف تقریباً. اس کو QC6 کو تقریباً 1 سال لگتا ہے QC6 کو، باقی 3 ماہ کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کیونکہ لیول آگے جا رہا ہے تو میں کہ ساری آپ کو انفارمیشن دے دوں. اس کورس کے اندر، اس قرآن کورس جو ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں QC2. اس میں ہم پہلے 5 صفحات کو لیں گے. کتنے صفحات کو لیں گے؟ پہلے 5 صفحات کو. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ یہ اپنا جو ہمارا رائٹ ہینڈ ہے اس پہ ہم کریں گے اس طریقے سے. یہ آپ کو ہاتھ دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی، آپ نے کوشش کرنی ہے اس طریقے سے یہ فنگر کو الگ کرنا ہے، اس فنگر کو الگ کرنا ہے جی. اب ہم اس کیا کریں گے؟ 5 صفحات کو ان 5 انگلیوں پہ کریں گے. اس پہ کریں گے، ان 5 فنگرز پہ کریں گے. یہ جو پہلا تھمب ہے ہمارا، اس پہ ہم پیج نمبر 1 لے کر آئیں گے، پھر پیج نمبر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5. اس طریقے سے پیج نمبر 1 جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کو ہم پورے کو ایک پیج پر لے کر آئیں گے، تب ہمارے پیج پورے ہوں. کلیئر ہو گیا جی؟ اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے تو پوچھ لے. اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ یہ فنگر کے اندر یہ کیوں گیپ ہے؟ یہ 2 اس طرح کیوں جوڑی گئی؟ یوں بھی تو کر سکتے تھے، نا. یہ یوں کیوں؟ اینی بردر، اینی سسٹر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی میں جواب دے سکتی ہوں؟ دے جی دیں. آپ یو آر دا اسٹوڈنٹ آف QC2، اس وقت آپ QC2 میں بیٹھے ہیں. جی بتائیں. یس سر. سر جی اس لیے کہ یہ قرآن پاک کے صفحات ایسے ہوتے ہیں نا، جڑے ہوئے ہوتے ہیں 2. ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ اس طرح، یہ جو 2 ہے نا، ان کو ہم 2 فنگرز کے ساتھ اس طرح جوڑا ہوا ہے. کلیئر ہو گیا؟ کچھ پتا ہونا چاہیے نا کہ یار یہ 2 انگلیاں کیوں تکلیف کی ہے ہم نے. اگر آپ اس طرح پریکٹس کر سکیں ٹھیک ہے، ورنہ ربڑ بینڈ کے ساتھ اس کو یہاں پہ باندھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. کوشش کیجئے گا. یہ دیکھیں، میں اگر کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے. دیکھیں، میں نے مٹھی بند کر دی پھر کھولی تو یہ دیکھیں میں نے کوئی ربڑ بینڈ کچھ نہیں لگایا ہوا ہے. دیکھ لیں میری فنگرز علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیجئے، جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم پیج 1 لے کر آئیں گے، 2، 3، 4، 5 اس طریقے سے. یہ دیکھیں، جب ہم سورہ فاتحہ اور نیچے والا جب ہم سورہ بقرہ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ایک پیج کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس پیج کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں. 4 اس میں ڈیوائیڈ کریں گے. یہ ہر صفحے کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے. کیسے؟ ہر صفحہ جو ہے نا، ہر حصہ ایک اشارہ، یعنی کہ 4 حصے بن گئے تو ایک حصہ ایک اشارے کے طور پر ہوگا. ٹھیک ہے، اشارہ ایک سے زائد عنوانات ہو سکتے ہیں. کیسے؟ ہم سورہ فاتحہ کو 2 اشارات میں تبدیل کر رہے ہیں، اسی طرح جو آگے اس کو کر رہے ہیں. یہ ہے جی ہمارے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک ہم نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں، یہاں تک یہ کلر آپ کو علیحدہ نظر آ رہا ہے. یہ والا فرسٹ پورشن، اس میں کہہ رہے ہیں جی اللہ کی تعریف. دیکھیں اس کے اندر ہے ہی اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے جی عالم، تمام جہانوں کا مالک ہے. آگے آئے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین، رب کے لیے جس کا دعا. آگے دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے جی اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ کیا جی ہدایت کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اس پورشن میں کیا ہدایت کی دعا ہے. پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں تک یہ کلر لیتا ہے.
متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ زینہ یؤمنون بالغیب یقینون، یہاں پہ کیا جو متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے، جو کیا کرتے ہیں، غائب پہ یقین لگاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے تو تفصیل آ جائے گی. تو اس طریقے سے ہم جب ان اشارات کو یاد رکھے کریں گے تو کیا ہوگا، ترجمہ ہم کو آسانی سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں پہ کیا بات ہو رہی. کلیئر ہو گیا جی. اب اس کو ہم اپنے تھم پہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمارا جو ہے، ہم اس طرح پیج پہ رکھیں گے. ہم کہیں گے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. اور اس کو ہم شارٹ کر دیں گے کہ جی تعریف دعا ہدایت صفات، تعریف دعا ہدایت صفات، تعریف اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم پانچوں کی 5 انگلیوں پر اس طرح یہ اشارات لے کر آئیں. ان کو یاد کریں گے، بالکل آسان. اس سے کیا ہوگا، ہمیں سارے کا سارا، اب میں بتاتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی. اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں، ورنہ پھر یہ آپ کو بک سے بھی سارا مل جائے گا. اب اس کے فائدے کیا ہیں، کیوں ہم اتنا تردد کریں گے؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جن میں نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہو جائے، اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا بھی آسان ہوتا ہے. زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے. ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید کو یاد اگر آپ نے کرنا ہے تو اشارات کی مدد سے یاد کریں گے تو ساری زندگی آپ نہیں بھولتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ برحال اشارات کے فائدے ہیں. اب مزید ہم اس کا فائدہ دیکھتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں ان کا مطلب کیا ہے، بتائیں، یا چیٹ باکس میں لکھیے، بتائیں، انمیوٹ کر کے کوئی بتا دے. جی، اینی بردر، اینی سسٹر. اگر ان کا مطلب ہے اگر. اور ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اچھا چلیں جی، آپ تو جینیس لوگ ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑی جلدی بتا گئے نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، سے ندیم ہیں جی، اور رانا صاحب جی. تو یہ بیسیکلی وہی ہے. اگر پوچھا جائے ان کا ترجمہ تو بہت کم لوگوں کو جواب دے پاتے ہیں. جیسے ہماری اس وقت 30 کی کلاس چل رہی ہے اور 1-2 لوگوں نے بتایا. اگر میں پوچھوں نا انشاءاللہ، اگر پوچھا جائے نا انشاءاللہ، تو سب کو یاد آ جائے گا، اچھا اچھا اچھا، ان کا مطلب تو یہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو فکرے ہیں، اس طریقے سے ہمیں میننگز، اس کے معنی یاد کرنے آسان ہوتے ہیں. اسی طرح ہی اگر پوچھا جائے سمد کا مطلب کیا ہے، وہ بتا دے گا. سر بے نیاز. ہاں، اب آپ ذہن میں لے کے اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ذرا آسانی ہو جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ضرور ہیں، لیکن انفرادی الفاظ کی شکل میں نہیں، بلکہ فکرے کی شکل میں پتہ ہوتا ہے، جیسے انشاءاللہ سے آپ نے کیا. الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین اور جدید طریقہ ہے، یعنی فکروں کو یاد کیا جائے، نہ کہ الفاظ کو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر شاہ چاہا کے معنی کے بجائے انشاءاللہ کا معنی جلدی یاد ہو جائیں گے. سمد کے معنی یاد کرنے کے لیے اللہ سمد کا معنی یاد کرتے ہیں. یو کی مون کے معنی یاد رکھنے کی یو کی مون الصلاۃ کا معنی یاد کیجئے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، ہمیں جلدی پتہ چل جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہم نے اشارات کیے ہیں وہ زنجیر دیتے ہیں، جن سے نئے الفاظ کو پکڑنے ہمارے لیے آسانی ہوگی. آیات کے مضمون کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں. الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں. اس طرح صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہم فکروں کو انشاءاللہ یاد رکھ سکیں گے. مضمون کا ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اگر نہیں یاد ہو رہا، ایک اور فارمولا ہے اس کا، وہ یہ ہے، کیا ہے جی، R5S10 لاؤڈ.
جب آپ کسی فکر کو پڑھیں تو اس فارمولے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. آر کیا ہوتا ہے جی؟ ریلیکس. اپنے آپ کو ریلیکس کر کے پڑھے. اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی جلدی میں ہیں، تو مت پڑھیے. بالکل جب آپ ریلیکس ہوں گے تب انشاءاللہ آپ کو یاد جلدی ہو جائے گا. 5S حواس خمسہ، 5 سینسز کو استعمال کیجیے. سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا وغیرہ. افعال کی حرکتوں اور اسما کی شکلوں کا تصور کرنے ہم یہ ہم نے کام کتنے کرنا ہے؟ کم از کم 10 سیکنڈ کے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے کیا کری؟ لاؤڈ، بلند آواز سے بولیے. اونچی آواز سے جب آپ بات کریں گے، وہ بتائیں گے، یاد کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. جی انشاءاللہ اشارات اور فکرے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو آسان بنا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا جی ہمارا تیسرا مقصد، اشاروں اور فکرے کے ذریعے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنا. ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا مقصد بھی ہو گیا. ہم اپنے چوتھے مقصد کی طرف پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کو زندگی میں لانے کا. اس میں بھی QC1 میں بھی قرآن کو زندگی. مقصد ہمارا کیا؟ اپنی زندگی کے اندر ہم نے کیا لے کے آنا؟ قرآن کو لے کر آنا ہے. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقے کو سمجھنا ہے. اب اس کو کس طرح کرتے ہیں؟ ہم پہلے بھی کرتے ہیں. آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کے بعد ان سے ہم کیا نکالتے تھے؟ اسباق نکالیں گے. اب ہم نکالیں گے باقاعدہ. اسباق کی روشنی میں ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہی ہے جی، مطالعہ کریں گے، تصور ساز، دعا کریں گے، احتساب، پلان اور تبلیغ. اس کورس کے اندر ہم دعا بھی سیکھیں گے ہر اس کی، اور اس میں آگے ہم پلان بھی کریں گے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. جی اب ہمارا آگے جی آگے نیکسٹ. پہلا قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات. دوسرا قرآن مجید کے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. تیسرا اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ. چوتھا قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. جی پانچواں، اب ہم پہنچ رہے ہیں جی اپنی گرامر پہ. گرامر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے گا، QC1 میں نے بہت دفعہ کہا کہ گرامر کو گرامر کے طور پہ مت لیجئے. قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں یہ. اب ہم کہیں گے جی قرآن کی ہر سطر کے اندر آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. یہ بیسیکلی ہے ہماری گرامر ہے. بٹ قرآن مجید کی جو سطر کے اندر کمزور افعال ہوں گے ان کو ہم نے سیکھنا. پہلے ہم نے بات نہیں کی، لیکن آج ہم بات کریں. پہلے QC1 کے اندر ہم نے صحت مند افعال کو دیکھا تھا. اب ہم کمزور افعال کو دیکھیں گے. کمزور افعال کیا ہوتا ہے اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیشن بتاتے ہیں. جی اس بارے میں ہم اگلے سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا بریف انٹروڈکشن دیں گے. جی چھٹا کیا ہے جی؟ QC1 کے اندر چھٹا کیا تھا وہ بتا سکتے ہیں؟ QC1 کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ کیا تھا؟ عربی زبان اس کی سوجھ بوجھ حاصل کر. ہاں جی کیا تھا جی؟ عربی بول چال کے جملے کو سیکھنا تھا ہم نے. یعنی کہ وہاں پہ کیا تھا؟ عربی کے 100 جملوں کو ہم نے کہا تھا. یہاں پہ ہم کیا جی؟ بونس 200 جملے. 200 سے زیادہ انشاءاللہ آپ عربی بول چال کے جملے سیکھ جائیں گے. بول چال کیا ہے؟ سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے. جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف سیگے اچھی طرح سے نشین ہو جائیں گے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ یعنی کہ دونوں کے درمیان آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول ایکٹیو بنا رہے گا. ہم آپ ہی کو لیتے ہیں، ایک سوال کر رہا تھا، دوسرا جواب دے رہا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ماحول بن جاتا ہے، اس کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا کیا سوال کرنا؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا، تو آپ نے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں صرف ماحول کو بنانے کے لیے، بیکاز میں سکرین کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں. چلے میں تو جو بھی، لیکن اس کو جوڑنا ہوتا ہے. ہم نے کلاس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کی پارٹیسپیشن ضروری ہوتی ہے. کوشش کیجئے چیٹ باکس میں یا جب ہم پوچھیں انمیوٹ کر کے آپ بتائیں. ماشاءاللہ بہت زیادہ میچور ہماری یہ کلاس رہی ہے، بڑی اچھی کلاس رہی ہے، ابھی بھی انشاءاللہ اچھی ہے. تو جیسے ہی آپ سوال کا جواب دے دیں تو اپنے آپ کو آپ میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ویڈیو ہماری آف ہی رہتی ہیں،
تو ویڈیو بھی آن نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ نے سوال کیا اپنے آپ کو میوٹ کر لیں, تو اس سے کیا ہوگی, ریکارڈنگ بہترین ہوتی ہے. جو لوگ کلاس نہیں لے سکتے, آپ میں سے بھی کچھ لوگ نہیں لے سکتے, کچھ ٹریول کر رہے ہوں گے, کچھ گھروں کو جا رہے ہوں گے, کچھ مسائل میں ہوتے ہیں, ظاہر ہے زندگی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے ریکارڈنگ سن کے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گرامر سیکھنے میں انشاءاللہ دلچسپی بنی رہے گی اگر عربی بول چال کو ہم پریکٹس کرتے ہیں, آپ لوگ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں. تو میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہوگی, آپ پارٹیسپیٹ ضرور کیجیے گا. جی اب چلتے ہیں جی, ہم اپنے کیا کرتے ہیں جی, پہلے صفحے کے اشارے کو لیتے ہیں, اب اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جی ہمارا عام طور پر قرآن کے نسخے میں سورۃ فاتحہ ایک صفحہ پر ہوتی ہے اور اگلے صفحے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. تو اس دونوں کو ہم ایک ہی پیج کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اس طریقے سے لیں گے, سورہ فاتحہ اوپر آ جائے گی اور یہ نیچے سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو ہم اس طرح 20 صفحات کی ترتیب کو وہ رکھیں گے. سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ ایک ہی پیج پر آ گئے. تو اس کے کتنے جی, 4, میں نے کہا نا ایک صفحے کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے, تو ایک حصہ ایک کلاس میں پڑھا جائے گا. ایک پیج کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, ٹوٹل ہم نے 5 پیج کرنا ہے, تو 20 ہماری کلاسز اس طرح ہو جائیں گی. جو ہمارا مڈ ہوگا وہ یہاں تک ہوگا, سوری یہ فنگر آتی نہیں ہے, یہاں پہ ہوگا. پہلے 3 صفحات ہم کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہماری تقریباً 12 کلاسز ہو جائیں گی, پھر ہم ریوائز کریں گے, اس کے بعد آپ کا یہاں پہ مڈ ہو جائے گا ان کے 3 صفحوں کے بعد. جی پہلے پیج کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. یہ ہمارا تھمب ہے, اس کو ہم لیں گے اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت, متقین کی صفات. جی اب ذرا ہینڈ ریز کریں اور آپ میں سے ایک یا 2 لوگ اس کو ریوائز کروائیں. جی ہینڈ ریز کیجئے, کوئی بردر سسٹر جو بھی اس کو ریوائز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ریوائز کیجئے. اینی بردر, اینی سسٹر, کوئی نہیں کرنا چاہ رہا, میں ہی کر دوں پھر. جی سسٹر نازیہ بانو ہیں جی, نازیہ. جی سسٹر. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا نام ہی کیا آئے گا, سر نام کیا آپ کا؟ نازیہ بانو. نازیہ بانو, چلیں ٹھیک ہے. اصل میں وائی لکھا ہوا ہے نا, NAZIA بیسیکلی نازیہ ہوتا ہے, میں اس لیے تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا. چلیں میری بہن جی کیجئے پلیز. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. جزاک اللہ. جی سسٹر افشین ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. جزاک اللہ جی. تو یہ ہو گیا جی. اب اس کو ہم شارٹ کریں گے. شارٹ ہے جی ہماری نرگس کوثر. جی سسٹر کیجئے شارٹ, تعریف دعا ہدایت صفات. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. چلیں جزاک اللہ جی. آج ہم صرف تعوذ ہم پڑھ چکے ہیں, بریفلی پڑھ چکے ہیں, صرف آج ہم تعوذ کو لیں گے. کل انشاءاللہ ہم کمپلیٹ سورہ فاتحہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, آج کے سبق میں ہم صرف تعوذ لیں گے. تعوذ آپ کو پتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. قرآن پڑھنے سے پہلے کیا جی تعوذ پڑھیے, تاکہ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے اس سے کیا عادت سیکھی ہوئی ہے؟ اینی بردر, اینی سسٹر, انمیوٹ کر کے بتا دیں. سر حفاظت. شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت. بردر رشید آپ نے کیا کہا ہے؟ سر حفاظت. حفاظت, سیفٹی فرسٹ ہمیشہ. لیکن مائی ڈیئر بردر, یاد رکھیے کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہوتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں صرف اوپر سے, ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا, ہم بس پڑھ لیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنے تصور میں لے کے راجیے کہ آپ کے گرد ایک اثار قائم ہو چکا, شیطان آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے. جی قرآن کی تلاوت سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو تاکہ کیا جی شیطانی وسوسے نہ, قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے جی, قرآن سے ہدایت ملے. تو عام کاموں کے لیے ہم بسم اللہ پڑھنا چاہیے, تاکہ اس میں کیا ہو جی برکت حاصل. مگر قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان پورا پڑھنا چاہیے. قرآن تو برکت سے بری ہوئی کتاب ہے.
शैतान इस बरकत से हमें रोकने की पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है वो। इसलिए अल्लाह की पनाह में आइए, अल्लाह की पनाह मांगिए और तावुज़ पढ़िए। और आप अपने आप को तसव्वुर भी करें कि हम अल्लाह की उसके अंदर पनाह के अंदर आ चुके हैं। अपनी जिंदगी में इस पैगाम पर अमल कीजिए। इसे हमने आदत नंबर 1 सीखी थी, जब भी वसवसा आए, जब भी कोई ऐसी बात हो तो तावुज़ पढ़िए। महसूस कीजिए आप शैतान के मसलसल हमलों में गिरे हुए, अब आप अल्लाह की हिफाजत की जरूरत है और आप अल्लाह की हिफाजत में आ चुके हैं। ठीक है जी। तो ये हमने तावुज़ पहले QC1 के अंदर बड़ा ब्रीफली पढ़ा हुआ है, तो अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दिए। अब हम चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। ग्रामर का पोर्शन वही सफ़ा 1 इशारा ए, सफ़ा पर हम पढ़ेंगे सफ़ा 1 इशारा ए, सफ़ा 1 इशारा बी, सफ़ा 1 इशारा सी, सफ़ा 1 इशारा डी। इस तरीके से हम इसको वो करेंगे। कुरान पोर्शन वाले को हम कहेंगे Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, और ग्रामर वाले पोर्शन को कहेंगे G1A, G1B, G1C, G1D, यानी कि सफ़ा और उसका आगे इशारा। तो इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कुरान की हर सत्र में 9 अल्फाज तकरीबन औसतन। उसमें हमने कहा था इसम 3 होंगे, फेल 3 होंगे, हरफ 2 होंगे। इसम फेल हरफ, इसम फेल हरफ एक्स्ट्रा हो सकता है, यानी कि 4 इसम हो सकते हैं, 3 फेल हो सकते हैं, 2 हरफ हो सकते हैं, 3 इसम हो सकते हैं, 4 फेल हो सकते हैं और 2 हरफ हो सकते हैं। इस तरह 3 इसम हो सकते हैं, 3 फेल हो सकते हैं और 3 ही हरफ भी हो सकते हैं। ये आ जाए इस तरीके से, ये आपको लाइन के अंदर मिलेंगे। इसका ये सबूत हम आपको दे रहे हैं जी। इसम आपको पता है शुरू में अल, 2 ज़बर 2 ज़ेर वाव नून ये वगैरह लगे होते हैं, ये आपको हमने लाइट ब्लू कलर में दिखाया हुआ है कि ये इस तरीके से आपको नजर आए। ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे फिर 4 है, 1 2 3 4। तो इसी तरह आगे फेल। ठीक है जी। इसमें अफाल से बने हुए अस्मा, यानी कि खुदन बेसिकली आपको नजर आ रहा है इसम हो सकता है, इसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया कि फेल से बना हुआ इसम। ठीक है जी। जैसे फेल फाइल वो भी है, इनमें शामिल किए हैं क्योंकि इनमें अस्मा भी फेल के तहत होते हैं जी। ये है जी हर्फ। नमाज के कोर्स के बाद अगर आप मजीद 10 नए हरूफ सीख लें तो कुरान में तकरीबन 95% हरूफ आप सीख जाएंगे। वहां पे हमने कोई बता सकता है QC1 के अंदर हरफ कितने सीखे थे हमने? जी, एनी ब्रदर एनी सिस्टर? चैट बॉक्स में कोई लिख रहा है, कोई नहीं जी। कितने सीखे थे हमने? सर 900, नहीं 9000। हरफ की बात कर रहा हूं मेरी बहन, हरफ QC1 में हरफ। सर 6 सीखे थे। कोई और बताए जी। सिस्टर नरगिस आप बताएं। जी जी बताएं। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ QC1 को रिपीट करते रहें। टोटल हमने 9 सीखे थे, लेकिन उसमें से 2 क्या थे? इसम थे, माँ और इंदा। ठीक है, तो हमने बेसिकली हरूफ 7 सीखे हुए हैं, 10 और आप सीख लें तो तकरीबन 95% आप अल्फाज को सीख जाएंगे जी। ये पूरा सफ़ा आ गया जी, हरफ इसम और फेल के साथ। तो इस तरीके से ये इसको डिवाइड करते हैं। अब आपको बताएं हरूफ बदलते नहीं, जैसे ला, मा, अला, इला, ठीक है, बी, ली, ये बदलते नहीं। अस्मा, इनके लिए हमें टारगेट है कि हमें इनको सीखना है और इनके साथ जमा को भी सीखना होगा। अस्मा बेसिकली वाहिद जमा की फॉर्म में आ सकते हैं, इसकी ये अफ़ाल, ये असली बेसिकली चैलेंज, क्योंकि ये कभी माजी की हालत में होंगे, कभी मुदारे होंगे, कभी अमर वगैरह में होंगे, मुख्तलिफ शक्लों में आएंगे।
یہ چیلنج ہے ہمارے لیے پوری QC سیریز کے اندر. ٹھیک ہے جی. حروف کبھی نہیں بدلیں گے. اگر یہ آپ تقریباً کو 20-25 کے قریب اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو مشکل نہیں. اسما آپ کو یہ کبھی واحد کی شکل میں نظر آئیں گے, کبھی جمع کی اس میں آئیں گے. فیل تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, فیل کو انشاءاللہ ہم زیادہ فوکس رکھیں گے. جی, فیل کی اقسام ہم نے کیا کہا تھا جی؟ QC1 ہم نے کیا 3 حروف والے سیکھے تھے. نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے تھے. پورا باب آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کہا تھا جی فتح, نصرہ, ضربہ, سمع. ٹھیک ہے. کوئی میرا بردر بتا سکتا ہے فتح کے اوپر, شاید میں بھی بھول نہ جاؤں, فتح پہ کون کون سے اور 2 ٹیبل کیے تھے؟ ٹوٹل ہم نے یہاں پہ 3 کیے ہوئے ہیں. کوئی بتا دے گا جلدی جلدی؟ فتح اور کون سا کیا تھا؟ کوئی نہیں پتا؟ فتح, جعل, اور کون سا کیا ہوا ہے؟ بتانا نہیں چاہ رہے یا یاد نہیں ہے؟ ساجد ذہن میں نہیں آ رہے. فعال فعال جی سر ہیں فعال. فعلا. میری بہن ذہن میں رکھے نا, آگے آگے نہ بڑھے, کرتے جائیں. جی, نصرہ سے کون کون سے کیا ہوئے ہیں؟ عبادہ, خالہ کا, اور کوئی ایک بتا دیں. 2 تو میں نے لکھ دیے. ذاکرہ ذاکرہ. اس کے اوپر ہم نے صرف ضربہ کا کیا ہوا ہے. سامعہ پہ کون کون سا کیا ہوا ہے؟ عالمہ اور عاملہ. عاملہ. یہ ٹوٹل ہم نے 11 کیے تھے. یہاں پہ ہم نے 4 کیے ہوئے ہیں, اس پہ 1 کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ ہم نے 3 کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے 4 کیے ہوئے ہیں. تو ٹوٹل ہم نے 11 ٹیبل کیے تھے. تو ان کو ہم یاد رکھیے, ہم ان کو کیا کہیں گے؟ یہ صحت مند افعال تھے. کون سے تھے؟ صحت مند تھے یہ. اب ہم کون سے کرنے جا رہے؟ کمزور کرنے جا رہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کمزور کس طرح ہوں گے؟ صحت مند کیسے ہوتے ہیں, کمزور کیسے ہوتے ہیں, ان کو اب دیکھ لیتے ہیں. جی, اب ہم کمزور کو لیتے ہیں. کمزور حروف 3 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 3 ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا کمزور افعال کا کیا جی تعارف؟ کمزور کیوں؟ اس لیے کہ کمزور یہاں پہ یہ نا, آپ کو یہ بیڈ لگا ہوا ہے, یہ کوئی ڈرپ شپ لگی ہے, بندہ لیٹا ہوا ہے, یہ آپ کو کیا ہے جی؟ بیمار ہے. کیا ہے یہ؟ بیمار آدمی. اب اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا کہ بولتا ہے, او ای آ. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی یہ آوازیں نکال رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو یاد رکھیے کہ کمزور افعال جس میں واو, یا اور ہوگا, الف ہوگا, تو وہ کیا ہوں گے؟ کمزور افعال ہوں گے. کیا ہوں گے وہ؟ کمزور ہوں گے. کسی بھی اس کے اندر یہ اگر آ گیا 3 حروف کے اندر, تو وہ کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. اب مادہ کے اندر اب دیکھتے ہیں جی. اگر کمزور اور کسی فعل کے ہر مادہ میں آ جائے, جیسے وہابا, آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے, کمزور. کالا, اس میں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ بھی کمزور. یہاں پہ یا نظر آ رہا ہے, یہ بھی کمزور. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ہے. تو وہ کمزور ہے. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور تو شخص کمزور ہو جاتا ہے, کسی کی ٹانگ وہ ہو تو اس وہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح 3 حروف والے میں سے اگر آپ کو ایک حرف بھی کمزور ملے تو وہ پورے کا پورا کیا ہوگا؟ کمزور فعل کہلاتا. جی, یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے تو فرینکلی بتائیں, میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں آئی تو پھر اس کو میں دوبارہ بریف کر دیں. سب کو آ گئی ہے؟ چلیں, نہیں آئی تو بعد میں پوچھ لیجیے, کوئی بات نہیں. جی, ہم نے کہا تھا صحت مند. دیکھیں اس کے اندر تو کوئی کمزور فعل نہیں ہے, تو اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ صحت مند. QC1 میں ہم نے کہا تھا, یہ بولے ہی نہیں, ہم ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو صحت مند کہتے ہیں, بس ہم نے پڑھ لیے. یہاں پہ ہم نے ویسے 4 باب کو پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کمزور. یہ والے کمزور ہے جی. یہ کیا ہے؟ کمزور ہے. یہ لکھا ہوا ہے جی. قرآن پاک کے اندر لائن کتنی ہے جی؟ کوئی کسی کو یاد ہے قرآن پاک میں اندر لائنیں کتنی ہیں؟ کوئی بتا دے, چیٹ باکس میں لکھ دے یا ویسے بتا دے.
8 या 9? 16. कितनी है? लाइन की बात की मैंने। सर जी 900। कितनी? सर आप पेज की लाइनें पूछ रहे हैं? हाँ जी कुरान 15। पाक के अंदर टोटल लाइनें कितनी है? 15 कुरान पाक की कहा एक, अच्छा चलें, एक सफे पर कितनी है एक पेज पर? 16 सर, 16 होती हैं या 16 होती हैं? 15 होती है एक सफा, एक पेज पर 15 लाइनें होती हैं। टोटल पेजेस कितने होते हैं? 600 होते हैं। तो 15 को जरा 6 इससे मल्टीप्लाई करें ना। 9,000 सर। कितनी लाइनें होती हैं ये आपने भूलना नहीं है, या 9? ठीक है। अब मैं दोबारा बताता हूँ, पेजेस कितने हैं? 600। ये सफ़े हो गए ना कुरान पाक के, ठीक है जी। एक जो सफ़ा है उसमें 15 लाइनें हैं। एक लाइन में तकरीबन औसतन 9 अल्फाज हैं, ठीक है। तो एक सफ़े पे तकरीबन 130, किसी वन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। चलें छोड़ दें। 600 पेजेस हैं, एक पेज पे 15 लाइनें, तो कुरान पाक के अंदर लाइनें कितनी होंगी? 9,000। कितनी होंगी? 9,000। ये मैंने बार बार पूछना है, ये 9,000 का फिक्रा, 9,000 का फिक्रे को आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी। तो ये देखें, कमजोर अफाल हर लाइन के अंदर आपको मिलेगा। क्यों? कुरान पाक में सेहतमंद अफाल 9,000 है और कमजोर अफाल भी 9,000। तो पूरे कुरान के अंदर लाइनें कितनी है? 9,000। तो हर लाइन के अंदर आपको एक मिलेगा। हर लाइन के अंदर तकरीबन आपको सेहतमंद मिलेगा, एक कमजोर मिलेगा। क्लियर? अब मुझे बताएं, एक सेहतमंद है, एक कमजोर है। हमने कहा था जी कि 3 अल्फाज होते हैं, 3 फेल होंगे, 3 इसम होंगे, 2 हरफ होंगे। अब मुझे बताएं, ये 3 है, तीसरा कहां से आएगा फिर? ये क्या जी? इसम और ये फेल है जी, ठीक है। इसम हम ठीक है, हरूफ की बात होगी। अब हमने कहा था 3, अब ये एक सेहतमंद कह रहे हैं, एक ही आएगा। चौथा तीसरा जो होगा वो होगा मजीद फी। मजीद फी को इंशाल्लाह अगले कोर्स के अंदर हम देखेंगे। जैसे इख्तलाफा, ठीक है, इसमें क्या है जी? अलिफ ता जो है ना, ये वाला अलिफ और ता ये है, बेसिकली हम पढ़ेंगे अभी खलाफा, उसमें ये ज्यादा है। इस तरह इस तगफरा, ये इस तक ये ज्यादा है, इस गफरा है बेसिकली ये, ठीक है। गफरा को हम पढ़ेंगे, सेहतमंद है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम सीखेंगे, इस पे अभी आप फोकस ना करें, फिलहाल आप कमजोर फेल पे फोकस करें। कमजोर हरफ आ सकता है किसमें? शुरू में, जैसे वहाबा, वादा, शुरू में आ सकता है। दरमियान में आ सकता है अलिफ, जैसे बीच में, दरमियान में काला, ज्यादा। एंड में आ सकता है जैसे दार, हदा। ये कमजोर अफाल मैंने बता दिए। इस तरीके से आपको कमजोर अफाल अगर कुरान पाक में किसी जगह नजर आएंगे तो वो क्या होंगे? कमजोर होंगे। इन अफाल को हम तफसील से इस कोर्स के अंदर सीखेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको समझ भी आए। कहीं पे मसला हो, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि एक ग्रुप बना दूं जिसके अंदर आप डिस्कस करें, पूछें, को मसले मसाइल होंगे, वहां पे हमारे सिस्टर्स ब्रदर आपको गाइड करते रहेंगे। वो आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है इंशाल्लाह। अभी आज की क्लास में आपको पीडीएफ स्लाइड के बाद वीडियो, कल की वीडियो, फिर आपको रजिस्ट्रेशन, फिर होमवर्क, फिर आपको इंशाल्लाह वो ग्रुप का लिंक भिजवाएंगे। वहां पे आपकी हेल्प के लिए कुछ को मसला मसाइल होगा, आपके लिए ओपन होगा, वहां पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, जुमा मुबारक, फलां मुबारक, फलां, इस तरह का कोई वो ना कीजिए। बेशुमार बेहतरीन अहादीस कुरान पाक की चीजें मिलती हैं, वो शेयर ना कीजिए। सिर्फ QC2 के मतलब जो आपका सवाल है वो जरूर कीजिए। होमवर्क में आपको कोई मसला आ रहा है, उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट उस स्पेशल जगह का वो आप पूछें। वर्कबुक आप लिखकर हमारे उसको किसको भिजवा सकते हैं। फिर भी कोई मसला आ रहा है, उस प्रॉपर एक पोर्शन को, पूरे पूरे पेजेस को नहीं भिजवाना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपकी हेल्प के लिए है। ये नहीं है कि पूरा पूरा होमवर्क, पूरी पूरी वर्कबुक, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा
آسانی کے لیے آپ لوگ میچور ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ اس کو ہم اس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے آپ کی آسانی کے لیے. جی صحت مند افعال ہم نے وہی کہے جی 4 سٹائل پر آتے ہیں، ہم یہ QC1 میں سیکھ چکے ہیں. ہم نے کہا تھا اگر قرآن کھولو گے، بہت زیادہ اس کو پڑھا تھا ہم نے، اس پوئم کو کہہ لیں، اس فکروں کو کہہ لیں، اس سے کیا ہوتا ہے آسانی ہو جاتی ہے. آگے آگے آپ اسی طریقے سے کہیں اگر قرآن کھولو گے فتحا تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی دارابار، اس لیے سن لو سامعہ. اب ہم انہی 3 جملوں کی مدد سے کمزور سٹائل کو بھی سیکھتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ میننگ زیادہ ہوگا. وہابا، وہابا اس نے دیا، اس کا میننگ کیا ہے جی؟ اس نے دیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا، یہ ماضی کے سیگے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یاد رکھیں گے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہابا اس نے دیا. وعدہ تو اس کو ہم یاد کریں گے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا. زیادہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اس نے بڑھایا، زیادہ کیا. آگے کیا جی؟ اس لیے دعا کرو. دعا کا مطلب ہوتا ہے دعا، اس نے دعا کی. ہدا کا ہوتا ہے ہدایت. تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کریں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، میننگز آپ کو یاد ہو جائیں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دا ہدا. جی کوئی بردر سسٹر اس کو پڑھنا چاہے، 1-2 سے ہم کروا لیتے ہیں تاکہ اس کی اچھی پریکٹس ہو جائے. جی اینی بردر اینی سسٹر ہینڈ ریز کیجئے پلیز. جی افشین ناصر، جی میری بہن انمیوٹ کیجئے. افشین ناصر. وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قالا اس نے کہا، زادہ اس نے زیادہ دیا، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. جی میری بہن آپ نے فی الحال یہ پوئم کی شکل میں، فکرے کی شکل میں پڑھنا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے اس نہیں کہنا، اس نے دیا. اس غائب ہے، ماضی کا صیغہ ہے اس نے دیا. وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، کالا اس نے کہا، زادہ اس نے بڑھایا، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ، غائب کا صیغہ. تو اب باقی جو لوگ ہیں وہ پڑھنا چاہیں گے تو اس طریقے سے پڑھیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، میننگز آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا. جی سسٹر فائزہ جواد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قولا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، بلکہ کہا کہ زیادہ دوں گا. دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت، اس نے دعا کی، ہدا دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. جی سسٹر نرگس کو سر آپ پڑھیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. جزاک اللہ. اس طریقے سے پڑھیں نا، آپ پہلے ہی میننگز پڑھ رہے ہیں، پھر میننگز اس کے اندر سے نکلیں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا. جی سسٹر نازیہ بانو. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اتنا بولو نہیں ہوتے. جی سسٹر پڑھیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا کہ زیادہ دوں گا. قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس طریقے سے ہم اس کو سیکھیں گے. اس کے اندر کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں آئے گی. تو آگے اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تو 7 ہوم ورک ہمیشہ میں نے آپ کو کہا ہے، جس کو یاد رکھیے. تلاوت سے، مصحف سے. سب سے بڑی بات ہے جی، آپ منتخب شدہ لوگ ہیں. آپ نے QC1 کمپلیٹ کیا، آج آپ الحمدللہ QC2 کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے
کیجیے. یاد رکھیے گا یو آر دا چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے. اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نماز میں مختلف صورتیں ملائیں, تلاوت کریں مسلسل. جو حافظے کے اندر چیزیں ہیں نا, جو QC1 میں آپ کو دکھاؤں گا, جو کارڈ ہے نا اس کو ضرور پڑھا کریں. تو ساری زندگی آپ QC1 کو نہیں بھولیں گے. QC1 از امپورٹنٹ. آپ نے 50% سے زائد الفاظ کا ترجمہ سیکھا ہوا ہے QC1 میں. اگر آپ وہ نہیں کرتے, یاد نہیں رکھیں گے تو پھر فائدہ نہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.